ایپیسوڈ 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلم نے پولیس اسٹیشن میں خودکشی کی کوشش کی۔ اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کرتا۔ سینڈی رونا کو جا کے یہ ساری رپورٹ کرتا ہے، جو اس کو بتاتی ہے کہ اب اس کی قسمت جو ہے وہ PIRC کے ہاتھ میں ہے۔ PIRC جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن اینڈ ریویو کمیشن ہے۔ پولیس کی ساری کمپلینٹس یا اس کی مسٹیکس یہی انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے سیٹ اپ میں رونا جو ہے یہ ایک پبلک پروسیکیوٹر ہے، اور اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان یوزول ڈیتھس ہوتی ہیں اس کی انویسٹیگیشن اسی کا سٹاف کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے انڈر جمی اور اس کا پورا پولیس یونٹ کام کرتا ہے۔ اولیویا جمی کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تاکہ وہ رینسم پے کر سکے اور زیزی کو چھڑا سکے۔ جمی اس کو بتاتا ہے کہ اس کے پیسے اس کے کسی کام کے نہیں ہیں اور یہ زیزی کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ گلاسگو میں جمی DCI سیم بوائڈ سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انسانی سمگلنگ یونٹ کی ہیڈ ہے۔ وہ جمی کو ساتھ لے کے جاتی ہے اور ان علاقوں کا دورہ کراتی ہے جو کہ گلاسگو میں گڑھ ہیں یا مین سینٹرز ہیں جہاں پہ انسانی سمگلنگ کا بزنس زوروں پہ ہے۔ یہ سارے بزنس کی سرپرستی ایرن اور اس کی وائف کلیرا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا بزنس فرنٹ کے طور پہ ایک ایسا آفس رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو نوکریاں دلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب کلیرا سے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کویسچننگ کرتے ہیں، تو کلیرا ان کو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، جتنے بھی لوگ ہم نے بھرتی کرائے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جمی اور DCI بوائڈ دونوں کلارا کا پیچھا کرتے ہیں جب وہ چھٹی کر کے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آفس سے چھٹی کر کے سیدھی ایک ایسی بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں بہت سارے وکٹمز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ انسانی سمگلنگ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ کلارا کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہتی مجھے تو پتہ نہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ تھے، مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے، مگر DCI بوائڈ مزید پولیس کو بلا لیتی ہے اور وہاں پہ ان سب کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی دوران جمی وہاں موجود ایک لڑکی سے پوچھتا ہے کہ یہ اس کی بازو پہ جو بٹرفلائی ٹیٹو بنا ہوا ہے یہ اس نے کب بنوایا تھا یا یہ کہاں سے اس کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک اور عورت موجود ہے جس کے اوپر 2 سانپوں والا ٹیٹو بنا ہوا ہے، ایک سانپ جس کے 2 سر ہیں وہ ٹیٹو بنا ہوا ہے، اسی عورت نے اس کے بٹرفلائی والا ٹیٹو بنایا ہے۔ اگلے دن جمی گلاسگو میں اپنی بیٹی کیسی سے لنچ پہ ملتا ہے۔ وہ کیسی سے یونیورسٹی کے پاس ہی ملتا ہے، تبھی جمی کو نظر آتی ہے کار جو ڈرائیو وے سے بھاگ رہی ہوتی ہے، اور تبھی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو ملنے آ رہا تھا تو شاید یہ کار اس کا پیچھا کر رہی تھی، اور اب اس کار میں موجود لوگوں کو ان کی بیٹی کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے۔ جمی DCI بوائڈ سے دوبارہ ملتا ہے اور وہ دونوں مل کے ایک ٹیٹو پارلر پہ جاتے ہیں، جہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت کام کرتی تھی جس کا نام اینڈریا تھا، اس کے اوپر یہ 2 سانپوں والا ٹیٹو بنا ہوا تھا اور وہی یہ پارلر چلایا کرتی تھی، لیکن یہ بلڈنگ بک گئی ہے اور اب وہ جہاں سے جا چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ بلڈنگ بینسن نامی شخص نے خرید لی ہے، لہٰذا وہ بینسن کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچتے ہیں، اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بینسن اصل میں اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل میں اس سمگلنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف شیٹ لینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زیزی کو ایک گھر میں رکھا گیا ہے جو کہ شہر سے باہر ہے۔ پال کائمین وہیں پہ ہے اور وہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے جو بیمار ہے۔ زیزی اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک کھڑکی توڑ کے بھاگ نکلتی ہے۔ سڑک پہ ایک کار کو زیزی رکنے کا اشارہ کرتی ہے۔ کار کو ایک عورت چلا رہی ہے جو بظاہر ریلکٹنٹ ہے، ہچکچاتی ہے زیزی کو لفٹ دینے میں، لیکن وہ اس کو لفٹ دے دیتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ اس کو واپس ادھر ہی لے جاتی ہے جہاں سے وہ بھاگی تھی، اور فوراً وہاں پہ پال آ جاتا ہے اور واپس اس کو بند کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ عورت بھی انہی کی ساتھی تھی۔ اولیویا ہے کے گھر میں جاتی ہے، وہاں پہ اس نے پیسے چھپائے ہوتے ہیں
جو زیزی کو ریلیز کرنے کے لیے وہ سوچتی ہے کہ استعمال کرے گی۔ اب وہ پیسے وہ جمی کو دے دیتی ہے کہ تم ان پیسوں سے میری بیٹی کو چھڑا لاؤ۔ جمی اسے یہ بتانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ زیزی کہاں پہ ہے، اور وہ پیسے ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں وہ اس کی کچھ مدد اس وقت نہیں کر سکتا۔ اسی موقع پہ اسی وقت باہر موجود پولیس مین کسی کام سے اندر آتا ہے اور موقع دیکھتے ہی اولیویا وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ جمی کو موبائل پہ ایک میسج ملتا ہے جس میں بہت ساری تصاویر ہوتی ہیں کیسی کی، جس سے لگتا ہے کہ کوئی کیسی کے پیچھے تھا جو مختلف ٹائم پہ اس کی تصویریں کھینچتا رہتا تھا۔ جمی اور ڈی سی آئی بوائٹ فوری طور پہ بھاگتے ہیں اس طرف جہاں پہ کیسی موجود تھی۔ جمی کو وہاں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ کیسی کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ ان کو دیکھتے ہی وہاں سے چلے جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے وہ ایسا اشارہ کر کے جاتا ہے جیسے وہ کیسی کو قتل کر دے گا۔ جمی کیسی کو بتاتا ہے کہ یہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اسے فوری طور پہ اپنے گھر شیٹ لینڈ واپس چلے جانا چاہیے۔ شیٹ لینڈ میں سینڈی جا کے موراگ سے ملتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ کلم جو ہے اس کے پاس صرف آدمی ہی تھے اس کی بوٹ پہ، اس پہ کوئی لڑکیاں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیزی ابھی تک شیٹ لینڈ پہ ہی موجود ہے، کیونکہ اگر اس کو شیٹ لینڈ سے باہر لے جایا گیا ہوتا تو اسی بوٹ پہ ہی لے کے جانا تھا ان کو۔ کیونکہ صرف آدمیوں کو لے جایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ وہ شیٹ لینڈ میں ہی ہے۔